میں انوگریٹ کرنے کے لیے نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ میں واپس آؤں گا انوگریٹ کرنے کے لیے، لیکن میں نے ایک وزٹ رکھنا تھا، دیکھنا تھا کہ کیسے چل رہا ہے یہاں کا کام. اور ماشاءاللہ ہمارا جو ٹراما سینٹر ہے چاندکا ہاسپٹل کا، اب یہ انہوں نے کافی جو ہے ماڈرن سٹینڈرڈز کے مطابق اور انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق میرے خیال میں بنائے ہیں. بہت ہی اچھا لگ رہے ہیں. جب ہم آئے تھے دیکھنے تو 2018 میں پتہ چلا کہ حالت ہمارا چاندکا ہاسپٹل کا کافی خراب ہو چکا تھا، اور وہ اس لیے زیادہ تر کہ یہی ہاسپٹل ہے جس پہ نہ صرف لاڑکانہ کے لوگ آتے ہیں، کمبر شداد کور کے لوگ آتے ہیں، مگر بلوچستان سے بھی لوگ آتے ہیں، جیکوباد سے بھی لوگ آتے ہیں، جنوبی پنجاب کے کچھ اضلاع سے بھی لوگ ادھر پہنچتے تھے. تو وہ بوجھ اٹھاتے ہمارا جو سٹینڈرڈز تھے وہ اس کو تھوڑا سا نقصان ہوا تھا. لیکن میں حکومت سندھ کا، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا، سی ایم سندھ کا، سب لڑکانے والے جو ہیں ہم بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے نہ صرف ہمارا جو ٹراما سینٹر ہے، جو پورا ایمرجنسی فیسلٹی سروسز ہے، ان کو اپ گریڈ کیا، انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق لے کر آیا. کراچی میں جو ٹراما سینٹر ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ساتھ لنک ہوگا، اور پھر کراچی کے ٹراما سینٹر کے سٹینڈرڈز کے مطابق یہ ہمارا ایمرجنسی فیسلٹی بھی چلے گا، اور ساتھ ساتھ جو ہمارا ایمرجنسی سروسز ہے، جو ہمارے ایمبولینسز ہے، وہ سلسلہ بھی شروع ہوگا، اور ریسکیو 112 کا سروس ہمارے اپنے لڑکانوں میں بھی شروع ہوگا. اس کا یہ بھی سہولت ہمارے لوگوں کے لیے ہے، اور ہم حکومت سندھ کے بہت شکر گزار ہیں کہ یہ کام چلتا آ رہا ہے. اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ سی ایم سندھ کے ساتھ اور باقی لوگوں کے ساتھ جب یہ لانچ ہوگا اگلا 1-2 ہفتے میں، تو ہم آ کے اس کو آفیشلی انوگریٹ بھی کریں گے. سر ریسکیو 1112 میں سر پنجاب میں فائر بریگیڈز بھی ہیں اور دیگر سہولیات بھی ہیں، اور لائف سیونگ کے حساب سے بھی جو ہے بہت کچھ ہے. ابھی تک یہاں پہ صرف ایمبولینسز آئی ہیں، تو کیا فائر بریگیڈز اور میرے خیال میں ایسے تو بالکل نہیں ہیں. ہمارے ہاں بھی نہ صرف ایمبولینسز مگر فائر سروسز بھی تھا. ہم جو چاہ رہے تھے کہ ہم اس کام کو سینٹرلائز کریں، ایسے نہ ہو کہ کہیں عیدی کا ہو، کہیں ایک تو چاندکا کا ہو، ایک تو دوسرا ہاسپٹل کا ہو، وہ اپنے چلائیں. اس سلسلے میں فیسلٹی تو موجود ہے، لیکن جب آرگنائز نہیں ہوتا ہے تو لوگوں کا جو فائدہ اس سے کم ملتا ہے. ہم نے کیا کیا کہ اس کو اب سینٹرلائز کیا ہے. ہمارا جو ایمبولینس کا فیسلٹی ہے، جو تعداد ہے ایمبولینس اس کو بھی بڑھایا، اور ریسکیو 112 کے مطابق اب وہ نظام شروع ہو رہا ہے. اور جبکہ یہ کراچی میں تو شروع ہو چکا تھا، حکومت سندھ نے یہ کام شروع کیا کراچی میں بھی، لیکن میں چاہ رہا تھا کہ کراچی کے ساتھ ساتھ سندھ کے جو بڑے شہر ہیں، حیدرآباد، سکھر، لاڑکانہ، ان میں بھی ہم یہ فیسلٹی اپنے عوام کو پہنچائیں. تو کراچی میں شروع ہوا، لاڑکانوں میں شروع ہوا، اور انشاءاللہ تعالی NICVD کے طرز پہ کے ماڈل پہ ہم یہ جو ٹراما سینٹرز ہے کراچی میں، اسی طریقے سے ہر پہلے ڈویژنل ہیڈ کوارٹر، پھر انشاءاللہ تعالی ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز میں ہم ان کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق، یا جو ہم نے کراچی کے سٹینڈرڈز کے مطابق اس کے مطابق وہ چلے. اور میں جانتا ہوں کہ وسائل تو کم ہیں، مشکلات بہت زیادہ ہیں، لیکن آہستہ آہستہ میں نے خود دیکھا ہے کس طریقے سے ہمارے جو صحت کی سہولیات ہے وہ آہستہ آہستہ بہتر ہوتے جا رہے ہیں. اور اگر ہم سب مل کے کام کریں تو ہم نہ صرف صحت کا مگر تعلیم کا اور کافی دوسرے جو ہمارے پروگرامس ہیں ان کو بھی مکمل کریں گے. اچھا سر، جس طرح آپ نے اس کو اچھا بنایا تو چاندکا میں بھی کافی جو میڈیکل ہیلتھ ہے یہاں ہسپتال، وہاں بھی کچھ کافی پیچیدگی ہے، اس پر بھی کوئی نظر ثانی ہے؟ تو یہ ہم نے پہلے شروع کیا چائلڈ کا جو ایمرجنسی فیسلٹی ہے، بچوں کا جو ایمرجنسی، جو سب سے زیادہ جو فٹ فال ہوتا ہے آپ کو ہاسپٹل میں، جو سب سے زیادہ کنیکشن ہوتے ہیں ہاسپٹلز میں، وہ ایمرجنسی سروسز کے تھرو. تو اس لیے کہ پورے سندھ بھر میں ہمارا جو شرائع اموات تھے، عورتوں کے، بچوں کے، وہ کافی پریشان کن تھے. اس کو ٹیکل کرنے کے لیے ہم نے ہر ڈسٹرکٹ میں چائلڈ لائف فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کر پہلے اپنے جو بچوں کا ایمرجنسی سروسز ہے وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق لے کر آئیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا وہاں لڑکانہ میں بھی یہی سلسلہ شروع ہوا. جو دوسرا سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارا ٹراما سینٹرز ہے اور ایمرجنسی سروسز چاندکا کے ہی
ایمرجنسی سروس اور ٹراما سینٹر ان کو ہم انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کے مطابق لے کر آئے, ان کو ہم بہتر کریں. اس لیے وہاں بہت زیادہ فٹ بال ہوتا ہے. اور جیسے میں نے سمجھایا یہاں کا لڑکانہ کا یہ ہے کہ نہ صرف لڑکانے کے لوگ مگر پورے ارد گرد ہمارے صوبے سے بھی جو آس پاس کے شہروں ہیں اور پھر جو دوسرے صوبے کے بھی خاص طور پہ بلوچستان مگر تھوڑا صوبہ جنوبی پنجاب سے بھی لوگ آتے ہیں, زیادہ بوجھ ہوتے ہیں. تو اسی طریقے سے آپ اگر ہم پورا کا پورا بہتر کرنے کے لیے کوشش کریں, ہم اس جگہ صرف اس طریقے سے پہنچ سکتے ہیں کہ ہم ایک کام کرتے ہیں پھر دوسرے کام کرتے ہیں اور امپروومنٹ نظر. اچھا سر, عمران خان کا فیچر کیا بھول کے ہم ماضی کا حصہ. تو ویسے ہی جو مشرف کے باقیات ہیں, جو عمران خان صاحب ہیں جو یا جو بھی ان کے ساتھی ہیں, اگر وہ جمہوریت کے ساتھ نہیں دیں گے, اگر وہ جمہوریت کی ترقی کے ساتھ نہیں دیں گے, اور ان کا الیکشن کا بیانیہ یہ ہوگا کہ فوج میرا مدد کرے, کہ ادارے ہمارے پاکستان کے ادارے, ہر پاکستانی کے ادارے وہ پی ٹی آئی کا ٹائیگر فورس بن کے کام کرے, اگر ان کا بیانیہ یہ ہوگا کہ آئین تروائے تاکہ وہ شخص جو 6 مہینے سے صرف وزیر اعظم نہیں رہا اس کو ہم آئین توڑ کے زبردستی اس کو پھر سے وزیر اعظم بنائیں. تو میرا خیال میں اس قسم کا جو سیاسی بیانیہ ہے جمہوریت کے خلاف ہوتا ہے, وہ آمرانہ سوچ ہوتا ہے, غیر جمہوری سوچ ہوتا ہے. اور پاکستان کے عوام کو جب بھی موقع ملا ہے انہوں نے غیر جمہوری قوتوں کو, سلیکٹڈ قوتوں کو شکست دلوایا ہے اور جمہوری قوتوں کو منتخب کروایا ہے. اچھا سر, آپ نے کہا تھا کہ کل جو ہے وہ اپنے ٹائم پہ, کیا الیکشنز اپنے ٹائم پہ ہوں گے یا عمران خان کی جو دعوے ہیں ان کے حساب سے الیکشنز ہوں گے؟ دیکھو, الیکشنز تو آئین کے مطابق اور قانون کے مطابق پارلیمان کا ایک ٹرم ہے اور پارلیمان ٹرم پورا کرتا ہے اور پھر الیکشنز ہوتے ہیں. اور پاکستان کی جمہوری تحریک میں ہم نے یہ کامیابی حاصل کیا ہے کہ پہلے ہر 2 سال بعد 3 سال بعد پارلیمان گر جاتا تھا, ٹوٹ جاتا تھا. اب ہم نے 2007 سے لے کے 2013 تک اور 2013 سے لے کے 2018 تک اپنا پارلیمان کا ٹرم پورا کیا, اور یہ تیسرا پارلیمان ہے جو اپنا ٹرم مکمل کرنے جا رہے ہیں. اور یہ جو پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں پوری دنیا کے جو جمہوریت کو غور سے دیکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جمہوریت کی فتح ہوتا ہے جب یہ تیسرا سائیکل مکمل ہو جاتا ہے, کہ اگر آپ وہ تیسرا سائیکل مکمل کرتے ہیں تو ہمیشہ کے لیے وہ آمریت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ خان صاحب نہیں چاہتا, وہ تو چاہتا ہے کہ اپنے لیے وہ آمریت کا دروازہ کھولے اور وہ بیک ڈور سے ایک بار پھر وزیر اعظم بن سکے. ویسے ایک اور سازش اس میں ہے. خان صاحب کا ضد پہلے یہ تھا کہ جب تک ان کے سہولت کار اسٹیبلشمنٹ میں موجود ہیں ان کے دوران, ان کا اپنے کرسی پہ بیٹھنے کے دوران فوری الیکشنز ہو تاکہ کوئی غلط فائدہ اس کو ملے. ایک ادارہ سے, اسٹیبلشمنٹ سے تو ان کے سہولت کار ہٹ کے, شاید دوسرے ادارے میں ان کے سہولت کار ابھی تک بیٹھے ہیں. اگر الیکشنز ٹائم پہ ہوں گے تو پھر عمران کا سہولت کار کسی بھی ادارہ میں نہیں رہے گا, اور اس کا اس بات کی بہت پریشانی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے وہ جھوٹ کی سیاست, نفرت کی سیاست, تقسیم کی سیاست, گراؤ جلاؤ کی سیاست, جھوٹے الزامات کی سیاست, ہر قسم کا ہتھ کنڈا استعمال کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ وہ پارلیمان کا ٹرم جمہوریت کا ترقی کو روکے اور اپنا انا پہ, اپنا ضد پہ وہ اس وقت جب 1/3 ہمارا ملک آج تک سیلاب کے اثرات سے گزر رہے ہیں, جب مہنگائی عروج پہ ہیں, بے روزگاری چل رہا ہے, عوام معاشی مشکلات میں ہیں, وہ چاہتا ہے کہ اس کا ضد پورا ہو, عوام کے مسائل حل نہ ہو. آپ سب کا بہت شکریہ.